مسلم سائنسدانوں نے علم و دانش کے اسلامی دور میں سائنس کی مختلف شاخوں میں جو شاندار علمی خدمات سر انجام دی ہیں ان سے ہمارے زمانے کے طلباء اور دیگر شائقین علم بہت کم واقف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کی تاریخ اور سائنسدانوں کی حیات پر جو کتابیں مغربی مصنفوں کی لکھی ہوئی ہیں ان کے زیر تعلیم آتی ہیں، ان میں محض گنتی کے چند نام مسلمان سائنسدانوں کے ہوتے ہیں اور پھر ان کے حالات اتنے اختصار کے ساتھ دیے جاتے ہیں کہ اگر انہیں ایک جگہ جمع کیا جائے تو ان سے چند صفحوں کا رسالہ بھی مشکل سے مرتب کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لندن کے ایک اشاعتی ادارے چیمبرز نے دنیا کے قدیم و جدید سائنسدانوں کے حالات زندگی پر ایک کتاب ڈکشنری آف سائنٹسٹ شائع کی، جس میں 1300 سے زائد سائنسدانوں کے نام آئے ہیں، مگر ان 1300 میں مسلمان صرف 6 ہیں۔ انگریز مصنفوں میں ساٹن واحد شخص ہے جس نے اپنی شورۂ آفاق تصنیف تاریخ سائنس میں مسلمان سائنسدانوں کی ایک بڑی تعداد کا ذکر کیا ہے اور ان کی تصنیفات کے نام گنوائے ہیں، مگر اس نے بھی جو حالات ان مسلمان سائنسدانوں کے قلم بند کیے ہیں وہ بالعموم 2 یا 2 سے 3 پیروں سے زیادہ نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ریاضی کی کتابوں میں بے شمار ایسے کلیے ہیں جو مسلم ریاضی دانوں کی کاوش فکر کا نتیجہ ہے، مگر چونکہ وہ ہمارے انگریزی طرز تحریر میں آتے ہیں اس لیے ہمارے طلباء اور اساتذہ ان کو مغربی مصنفوں کے کارنامے سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح فلکیات کی بہت سی دریافتیں ایسی ہیں جن سے اہل علم کو پہلی بار مسلم حیاتدانوں نے روشناس کیا تھا، مگر ہم ان کے انکشاف کا صحرا مغربی ماہرین فلکیات کے سر باندھ دیتے ہیں۔ فزکس یعنی طبیعیات کے متعلق تو یہ خیال عام ہے کہ یہ خالص مغربی دور کی سائنس ہے، حالانکہ طبیعیات کی ایک مشکل اور پیچیدہ شاخ آپٹکس پر دنیا کی پہلی ضخیم اور معیاری کتاب اسلامی دور کے ایک نامور سائنسدان الکندی نے لکھا تھا۔ ناظرین، اس نئی سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو سیریز میں ہم 100 مسلم مشہور سائنسدانوں کی زندگی، ان کے تجربات، ان کے ایجادات پر نظر ڈالیں گے۔ آج کی اس قسط اول میں ہم جابر بن حیان کی زندگی، اس کے تجربات، اس کے ایجادات پر نظر ڈالیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، سیاستدانوں کی طرح آدھا کام نہ کریں۔ ویڈیو اگر اوپن کی ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور لائک کا بٹن ضرور دبانا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جابر بن حیان کی محقق اس بات پر متفق ہیں کہ تاریخ میں پہلا کیمیا دان یعنی کیمسٹ جس پر یہ نام صادق آتا ہے جابر بن حیان تھا۔ اہل یورپ میں وہ جبیر یا جیبر کے نام سے مشہور ہیں، جو جابر کی ایک بگڑی ہوئی صورت ہے۔ جابر عرب کے جنوبی حصے کے ایک قبیلہ ازد کا فرد تھا۔ اس خاندان کے لوگ کوفے میں آباد ہو گئے تھے۔ شہر میں اس کے باپ حیان کی دوا سازی کی دکان تھی۔ یہ 2 صدی ہجری کا ابتدائی زمانہ ہے جب بنو امیہ کی خلافت کی دیواریں متزلزل ہو گئی تھی اور بنو امیہ کی جگہ بنو عباس کو خلافت میں لانے کے لیے عالم اسلام کے دور دراز گوشوں میں ایک منظم تحریک شروع ہو گئی تھی۔ یہی زمانہ ہے جب جابر کا والد حیان اس تحریک میں شامل ہوا اور کوفے میں اپنی دکان چھوڑ کر خراسان کے شہر طوس میں چلا آیا۔ اسی شہر میں اس کا نامور فرزند جابر 722 میں پیدا ہوا، لیکن ابھی جابر کی ولادت کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اس کے والد فوت ہو گئے۔ جابر اور اس کی والدہ ایک اجنبی ملک میں اب بے آسرا رہ گئے تھے، اس لیے اس کی ماں اپنے بچے کو ساتھ لے کر عرب میں چلی گئی اور وہاں اپنے قبیلے کے لوگوں میں رہنے لگی۔ اس طرح یتیم جابر کی زندگی کے ابتدائی ایام اس کی ننیال میں گزرے۔ یہاں اس کو ایک لائق استاد کی سرپرستی حاصل ہو گئی تھی جس کا نام حربی الحمیاری تھا۔ اس استاد سے جابر نے قرآن پاک ختم کیا اور ساتھ ہی ریاضی اور دوسرے علوم کی بھی تعلیم پائی۔ جب جابر کی عمر 26 برس کی ہوئی تو وہ تحریک کامیاب ہوئی اور بنو امیہ کی جگہ بنو عباس خلافت میں آئے، جس کا پہلا خلیفہ ابو العباس صفا 747 میں تخت نشین ہوا۔ جابر اپنے قبیلے کو چھوڑ کر اب مدینہ منورہ میں آیا، جہاں اس نے حضرت امام جعفر صادق کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو گیا۔ انہی کی صحبت کا فیض تھا کہ جابر پر باوجود اس امر کے کہ اس کی تحقیق کا میدان سائنس تھا، مذہب کا رنگ تمام عمر غالب رہا۔ مدینہ منورہ سے آ کر جابر نے کوفے میں بود و باش اختیار کی، جو ایک طرح سے اس کا آبائی شہر تھا۔ جہاں اس نے اپنی تجربہ قائم کیا اور کیمیا کی ان تحقیقات کی تکمیل کی جن کی وجہ سے اس کو دنیا کا پہلا کیمیا دان ہونے کا اعزاز ملا۔ جب 200 سال بعد یعنی 11ویں صدی میں کوفے کے اس علاقے کی جو دمشقی دروازے کے اندر واقع تھا اور زمین کی چھاتی سے منہدم ہو گیا تھا، اس کی کھدائی کی گئی تو جابر کی اس تجربہ گاہ کے آثار برآمد ہوئے تھے اور اس کے بعض کیمیائی آلات بھی ملے تھے۔
جابر کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور اسے یونانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ اگرچہ جابر کی تحقیق کا اصل میدان کیمیا تھا، لیکن اس کے بعض مشہور تصنیفات دیگر علوم پر بھی تھی۔ اقلیدس کے ہندسے اور بطلیموس کی مجستی پر، جو اس زمانے میں جیومیٹری اور ہیئت کی بہت مشہور کتابیں تھیں، اس نے شرحیں تحریر کی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک رسالہ منطق پر، ایک رسالہ علم شاعری پر اور ایک رسالہ انعکاس روشنی یعنی ریفلیکشن آف لائٹ پر بھی لکھا تھا۔ 786 میں جب جابر کی عمر 62 سال کی تھی تو خلافت عباسیہ کا نامور تاجدار ہارون رشید تخت سلطنت پر بیٹھا۔ وہ نہ صرف خود علماء کا قدردان اور سرپرست تھا، بلکہ اس کے دونوں لائق وزیر یحییٰ برمکی اور جعفر برمکی بھی علم و فن کے شیدائی تھے۔ اس لیے ہارون رشید کا زمانہ تاریخ میں علم و فن کی ترقی کا زرعی عہد سمجھا جاتا ہے، جو اس کے بعد اس کے لائق جانشین مامون الرشید کے زمانہ سلطنت میں اپنے عروج کو پہنچا۔ جب جابر کے کمال کی شہرت بغداد تک پھیلی تو ہارون رشید کے دوسرے وزیر جعفر برمکی نے جابر کو بغداد میں بلایا۔ جابر چند سال تک بغداد میں رہا، اگرچہ وہ زیادہ تر وزیر مملکت جعفر برمکی کی سرکار سے منسلک رہا، لیکن اس کو کئی بار خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ چنانچہ اس نے کیمیا پر جو ایک کتاب اس زمانے میں لکھی تھی وہ ہارون رشید کے نام پر معنون کی گئی تھی، مگر جب 803 میں جعفر برمکی کو قتل کر دیا گیا اور اس طرح برمکیوں کا عروج ختم ہو گیا تو جابر بھی خاموشی سے بغداد کو چھوڑ کر کوفے میں اپنے قدیمی مقام پر آ گیا اور یہاں کیمیائی تحقیقات اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گیا۔ جابر نے بہت لمبی عمر پائی، چنانچہ جب مامون الرشید 813 میں تخت نشین ہوا تو جابر زندہ تھا اور اس کی عمر 90 سال سے متجاوز تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس نے اس پیرانہ سالی میں مامون الرشید کے دربار میں حاضری دی تھی اور وہاں سے خلعت کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ جابر نے 817 میں اس دار فانی سے کوچ کیا اور رحلت کے وقت اس کی عمر 95 سال تھی۔ جابر کے زمانے میں کیمیا کی ساری کائنات مہوسی تک محدود تھی۔ یہ وہ علم تھا جس کے ذریعے کم قیمت دھاتوں مثلاً پارے، جس کو مرکری کہا جاتا ہے، تانبے اور چاندی کو سونے میں منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور جو لوگ اس کوشش کو اپنی زندگی کا محور بنا لیتے تھے وہ مہوسی کہلاتے۔ جابر اگرچہ یہ یقین رکھتا تھا کہ کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تحقیقات کا دائرہ کار اس کوشش رائگاں سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ وہ کیمیا کے تمام تجرباتی پراسیسز مثلاً حل کرنا، فلٹر کرنا، کشید کرنا جس کو ڈسٹائلٹ یا ڈسٹلیشن پراسیس کہا جاتا ہے، عمل تثبیت، سبلیمیشن، مثلاً سبلیمیشن کا پراسیس وہ ہوتا ہے جس میں آپ سولڈ چیز سے، ٹھوس چیز سے سیدھے گیس بنا لیتے ہیں، درمیانی فیز میں لائے بغیر یعنی لیکوڈ میں کنورٹ کیے بغیر آپ سولڈ سے سیدھے گیشیس فارم میں کنورٹ کرتے ہیں، اس کو عمل تصعید یا سبلیمیشن کہا جاتا ہے۔ اور کرسٹلائزیشن کے ذریعے اشیاء کی قلمیں بنانا، ان سب سے نہ صرف جابر واقف تھا بلکہ اپنی کیمیائی تجربوں میں ان سے بکثرت کام لیتا تھا۔ اس لحاظ سے وہ تجرباتی کیمیا کا بانی ہے اور یہی وہ خصوصیت ہے جس کے باعث اس کا شمار قدیم زمانے کے ممتاز سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ اپنی ایک کتاب میں وہ لکھتا ہے، کیمیا میں سب سے ضروری شے تجربہ ہے۔ جو شخص اپنے علم کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ ہمیشہ غلطی کھاتا ہے۔ بس اگر تم کیمیا کا صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجربوں پر انحصار کرو اور صرف اسی علم کو صحیح جانو جو تجربے سے ثابت ہو جائے۔ ایک کیمیادان کی عظمت اس بات میں نہیں ہے کہ اس نے کیا کچھ پڑھا ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ اس نے کیا کچھ تجربے کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ میٹلز کے مطابق جابر کا نظریہ یہ تھا کہ تمام دھاتیں گندک اور پارے سے بنی ہے۔ گندک بولا جاتا ہے سلفر کو اور پارا مرکری کو بولا جاتا ہے۔ جب دونوں اشیاء بالکل خالص حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ کیمیائی ملاپ کرتی ہیں تو سونا پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ناخالص حالت میں کیمیائی طور پر ملتی ہیں تو دیگر کثافتوں کی موجودگی اور ان کی مقدار کی کمی پیشی سے دوسری دھاتیں مثلاً سونا، چاندی، سیسا، تانبا، لوہا وغیرہ ظہور میں آتی ہیں۔ اس نظریے کے مطابق چونکہ دیگر دھاتوں اور سونے کی کیمیائی ترکیب میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر لینا عین ممکن ہے۔ دھاتوں کے متعلق جابر کا یہ نظریہ کم و بیش 18ویں صدی تک قائم رہا، چنانچہ آنے والی صدیوں میں ہزاروں انسان اپنی ساری عمر گوگرد احمر یعنی سرخ گندک سلفر کی تلاش میں صرف کرتے رہے، جو سلفر کی خالص قسم سمجھی جاتی تھی، اور اس لیے اس کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ اسے پارے کے ساتھ گرم کر کے یعنی مرکری کے ساتھ گرم کر کے سونا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ امر بظاہر حیران کن نظر آتا ہے کہ خود جابر نے کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بعض ابتدائی تجربوں سے جان گیا تھا گندک اور پادے کو ملا کر سونا بنانے کی کوشش بعض نامعلوم وجوہ سے عملی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اپنی ایک کتاب میں وہ لکھتا ہے، میں نے جتنی بار بھی گندک اور پارے کی کیمیائی ملاپ کی کوشش کی ہے
یعنی سلفر اور مرکری کے کیمیکل پروسیس کی کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں ہمیشہ دار چینی جس کو سینابار کہا جاتا ہے وہ حاصل ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ گندک جس کو پارے کے ساتھ کیمیائی طور پر ملانے سے سونا بنتا ہے، عام گندک کے علاوہ اور کوئی شے ہے۔ جابر کے اس بیان سے بعد کے لوگوں نے اس فرضی گندک کا نام گوگرد احمر رکھ لیا تھا، یعنی سرخ سلفر، جس کی تلاش میں وہ اپنی ساری عمر اور اپنے سارے وسائل صرف کر دیتے تھے۔ عمل تخلیص، جسے عام زبان میں دھات کا کشتہ بنانا کہتے ہیں، وہ عمل ہے جس کے ماتحت ایک دھات کو گرمی پہنچا کر یعنی ہیٹ اپ کر کے اس کا آکسائڈ تیار کیا جاتا ہے۔ جابر اس عمل سے بخوبی واقف تھا، چنانچہ اس نے اس خاص عمل پر ایک جامع کتاب تصنیف کی جس میں اس نے دھاتوں کے مرکبات یعنی کشتے بنانے کے طریقے وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اس نے اپنی کیمیا کی کتابوں میں فولاد بنانے، چمڑے کو رنگنے، دھاتوں کو مصفی کرنے، موم جامب بنانے، لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے اس پر وارنش کرنے، بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے خضاب تیار کرنے اور اس قسم کی 20 مفید اشیاء بنانے کے طریقے بیان کیے ہیں۔ اشیاء کی تیاری موجودہ زمانے میں بھی کافی مشکل سمجھی جاتی ہے اور اسے سر انجام دینے کے لیے بہت زیادہ فنی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسے زمانے میں جب کیمیا کا علم موجودہ زمانے کی نسبت بہت محدود تھا، جابر کے لیے ان کارآمد اشیاء کا تیار کر لینا صنعتی کیمیا میں اس کے اعلیٰ علم اور بے مثل فنی مہارت کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ جابر نے اپنی کتابوں میں سفیدہ یعنی لیڈ کاربونیٹ، آرسینک اور اینٹی منی کو ان کے سلفائڈ سے حاصل کرنے کے طریقے بھی پوری وضاحت کے ساتھ قلم بند کیے ہیں۔ وہ سٹرک ایسڈ یعنی سطح لیمبو، ایسٹک ایسڈ یعنی سرکہ اور ٹارٹیرک ایسڈ جیسے نباتاتی تیزابوں سے بخوبی آگاہ تھا، لیکن اس کا سب سے اہم کارنامہ 3 مدنی تیزابوں کی دریافت ہے جن کو دنیا میں پہلی بار اس نے کرامبیک کی مدد سے تیار کیا تھا۔ آلات کیمیا میں کرامبیک جابر کی خاص اور قابل قدر ایجاد ہے جس سے کشید یعنی ڈسٹلیشن کرنے، ارگ کھینچنے، سطح یا جوہر نکالنے کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ آلہ 2 الگ الگ برتنوں پر مشتمل ہوتا تھا جن میں سے ایک کو کرا اور دوسرے کو امبیک کہتے تھے۔ کرا عموماً ایک سراہی کی شکل ہوتا تھا جس کی گردن چوڑی مگر چھوٹی ہوتی تھی۔ امبیک کے پہلو میں ایک لمبی نالی لگی ہوتی تھی۔ یہ دوسرا حصہ یعنی امبیک پہلے حصے یعنی قرا کے اوپر صحیح طور سے آ جاتا تھا اور اس میں پھنس جاتا تھا۔ قرا اور امبیک دونوں بہت اعلیٰ چکنی مٹی کے بنائے جاتے تھے اور انہیں خاص طریقوں سے پکایا جاتا تھا۔ قرا امبیک سے کسی مائع کو کشید کرنا ہوتا تو اسے قرا میں ڈال دیا جاتا، یا اگر کسی شے کا ارگ نکالنا ہوتا تو اسے بھی پانی میں بھگو کر قرا میں بھر دیا جاتا۔ پھر اس کی گردن میں امبیک کو الٹا کر کے لگا دیا جاتا اور دونوں کے مقام اتصال کو ہوا روکنے والے بنانے کے لیے وہاں گندے ہوئے آٹا یا بھیگی ہوئی چکنی مٹی کی لیپ کر دی جاتی۔ اس کے بعد قرا کو اسی حالت میں چولہے پر رکھ کر آگ سے حرارت پہنچائی جاتی۔ حرارت کے اثر سے ان اشیاء میں سے جو قرا کے اندر پڑی ہوتی بخارات اٹھنے شروع ہو جاتے۔ یہ بخارات امبیک میں داخل ہو کر اس کی لمبی نالی میں سے باہر نکلتے۔ اس نالی کے ساتھ ایک بوتل لگا دی جاتی اور بوتل کے بیرونی حصے کو ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر رکھ دیا جاتا۔ بوتل کے اندر ٹھنڈک لگنے سے یہ بخارات دوبارہ مائع بن جاتے۔ یہی مائع قرا میں ڈالی ہوئی اشیاء کا ارگ یا جوہر یا عطر ہوتا تھا۔ جابر نے شورے کے تیزاب کو، جو اس کی اہم ترین دریافت ہے، شورے کا تیزاب یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس کو پوٹاشیم نائٹریٹ، اسی کرامبیک کی مدد سے بنایا تھا۔ موجودہ زمانے میں شورے کے تیزاب کو تیار کرنے کا طریقہ جسے تجربہ گاہوں میں برتا جاتا ہے ایک ریٹارڈ میں جو فی الحقیقت کرامبیک کی ہی ترمیم یافتہ صورت ہے۔ علمی شورا ڈال کر اس میں گندک یا سلفر کا تیزاب ملا دیا جاتا ہے۔ ریٹارڈ کو آگ کی حرارت پہنچائی جاتی ہے جس سے گندک یعنی سلفر کا تیزاب کیمیائی طور پر شورے پر عمل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں شورے کا تیزاب اور ایک ٹھوس مرکب جسے کیمیا کی زبان میں پوٹاشیم سلفیٹ کہتے ہیں۔ پوٹاشیم سلفیٹ تو ریٹارڈ میں ہی رہتا ہے مگر شورے کے تیزاب کے بخارات ریٹارڈ کی گردن میں سے باہر نکل کر ایک سراہی میں چلے جاتے ہیں جس کے اندر ریٹارڈ کی گردن داخل کی ہوتی ہے۔ اس سراہی کو پانی میں رکھا جاتا ہے جس کے باعث تیزاب کے بخارات دوبارہ ٹھنڈے ہو کر مائع بن جاتے ہیں یعنی لیکوڈ بن جاتے ہیں۔ سراہی میں جمع شدہ یہی مائع شورے کا تیزاب ہوتا ہے۔ جابر نے شورے کے تیزاب کی تیاری میں گندک کو براہ راست استعمال نہیں کیا تھا بلکہ اس مقصد کے لیے اس نے عام دستیاب ہونے والی 3 چیزوں یعنی پھٹکڑی جس کو ایلم کہا جاتا ہے، ہیراکسس
جس کو فیرس سلفیٹ کہا جاتا ہے، اور قرمی شورا جو پوٹاشیم نائٹریٹ ہے، ان 3 چیزوں سے کام لیا تھا۔ قرامبی کی مدد سے جابر نے جو تجربات کیے، ان میں پہلا قابل ذکر تجربہ تو وہی تھا جس میں اس نے پھٹکری، ہیراکسس اور قلمی شورے کو گرم کر کے شورے کا تیزاب بنایا تھا۔ اپنے دوسرے کامیاب تجربے میں اس نے ان 3 اشیاء میں سے قلمی شورے کو خارج کر دیا اور صرف پھٹکڑی اور ہیراکسس کو حرارت پہنچا کر ہیراکسس کا تیل یعنی موجودہ زمانے کا گندک کا تیزاب حاصل کیا۔ مگر اپنے تیسرے کامیاب تجربے نے اس نے ان اشیاء یعنی پھٹکڑی، ہیراکسس اور قلمی شورے میں ایک چوتھی شے نوشادر کا اضافہ کیا اور ان 4 اشیاء کو قرامبی کے ذریعے سے گرم کر کے ایک نیا تیزاب حاصل کیا جو شورے کے تیزاب سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ شورے کا تیزاب عام دھاتوں کو تو بہت آسانی سے گلا دیتا تھا، لیکن سونے پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ جابر کا یہ نیا مایہ سونے کو بھی گلا دیتا تھا، کیونکہ سونا بادشاہوں کی دھات تھی اور یہ مایہ اس شاہی دھات کو بھی حل کر لیتا تھا، اس لیے جابر نے اس کا نام مال ملوک رکھا، جس کے لفظی معنی بادشاہوں کے پانی کے ہیں۔ جب 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں مختلف علوم و فنون کی عربی کتابوں کے ترجمے لاطینی زبان میں ہوئے، اس میں کیمیا کی کتابیں بھی شامل تھی، لاطینی کے مترجموں نے جابر کی وضع کردہ اصطلاح مال ملوک کا ترجمہ ایکوا ریجیا کیا، کیونکہ لاطینی میں ایکوا پانی کو کہتے ہیں اور ریجیا کے معنی بادشاہوں سے متعلق ہے۔ موجودہ زمانے کی کیمیا کی انگریزی کتابوں میں بھی ایکوا ریجیا کی یہ اصطلاح انہی معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق جابر کا یہ مال ملوک شورے کے تیزاب اور نمک کے تیزاب کا ایک آمیزہ ہے۔ کیمسٹری میں جابر کے کارنامے ایک عالم کو ورطۂ حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ بچپن میں یتیم ہو گیا تھا۔ اس کی تربیت عرب کے ایک دور افتادہ علاقے کے ایک بدوی قبیلے میں ہوئی تھی، جہاں اس نے اپنے بچپن اور جوانی کے ایام گزارے تھے۔ یہ تینوں امور ایسے تھے جن کے باعث اس زمانے کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی موقع اسے میسر نہیں آ سکتا تھا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان ناسازگار حالات کے باوجود اس نے اپنی محنت، قابلیت اور ذہانت سے سائنس میں اپنے لیے اتنا اونچا مقام حاصل کر لیا جو اس کے زمانے میں کسی اور کو حاصل نہ ہوا تھا، تو ہمیں اس کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ بلا شبہ جابر ابن عہد کا فقید المثال کیمیا دان تھا، جس کا ثانی کیمیا کی تاریخ میں آئندہ 6 صدیوں تک کوئی پیدا نہ ہوا۔